اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے شرح میعات و عامل کے النوع الاول۔ اب تک جو ہے وہ اس سلسلے میں ہم لوگ تقریباً جو ہے وہ 63 ویڈیوز جو ہے وہ بنا چکے ہیں، 63 پارٹس جو ہے وہ بنا چکے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ہوگا ہمارا پارٹ نمبر 64۔ اب تک جو ہے وہ میں آپ کو یہ بتا چکا حروف جارہ کتنے ہوتے ہیں، کون کون سے ہوتے ہیں، کہاں پر داخل ہوتے ہیں، کیا عمل کرتے ہیں، پھر با کے مختلف استعمالات، لام کے مختلف استعمالات، من کے مختلف استعمالات، الا کے مختلف استعمالات اور پھر حتیٰ کے مختلف استعمالات کے اوپر گفتگو کا ہمارا سلسلہ چل رہا ہے۔ میں آپ کو بتا چکا حتیٰ انتہائی غایت فی الزمان و فی المکان اس کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر میں آپ کو یہ بھی بتا چکا کہ حتیٰ جو ہے وہ مصاحبت کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اب میں نے آپ کو ایک اور بات بتائی ابھی اس سے پہلے والی ویڈیو میں، پارٹ نمبر 63 میں میں نے آپ کو یہ بتایا کہ کبھی اس کا ما بعد ما قبل کے حکم میں داخل ہوتا ہے تو پھر کیا ہوگا۔ اب ہم اس کا معنی کیا لیں گے؟ اب ہم اس کا معنی یہ لیں گے کہ سمیت کا معنی لیں گے یہاں پر بھی، کیونکہ اس کا ما قبل ما بعد ما قبل کے حکم میں داخل ہے۔ اس کی جو مثال ہے یہ اسکرین کے اوپر لکھی بھی آ بھی گئی ہوگی آپ کے پاس، نحو اکلت سمکتا حتی رأسی آ۔ اچھا یہ جو ہے نحو جو ہے مضاف ہے، آپ کو پتہ نحو تو مضاف ہوتا ہے اپنے ما بعد کے لیے، اور اس سے پہلے جو ہوتا ہے ما قبل کے لیے یہ مثال ہو مبتدا محذوف کی خبر بن جاتا ہے۔ تو نحو مضاف، اکلتو فعل، اور اس میں تو ضمیر جو ہے وہ اس کا فاعل بن گئی۔ تو اکلتو فعل، تو ضمیر، یہ اکلا فعل ہے نا، یہ اس کا پہلا صیغہ ہے اکلا، اور یہ محموز الفا ہے کیونکہ اس میں فا کلمے کی جگہ پر حمزہ آ رہا ہے نا، تو یہ محموز، یہ ہفت اقسام کے حساب سے میں آپ کو ایک اضافی بات بتا رہا ہوں۔ اس کا ماضی اکلا ہے تو فا کلمے کی جگہ پر جو ہے وہ حمزہ آ رہا ہے تو اس کو ہم لوگ کہیں گے کہ یہ محموز الفا ہے۔ اچھا اس کا پہلا صیغہ بنتا ہے اکلا، پھر اس کی پوری گردان میں آپ کو پڑھ کر بتا دیتا ہوں آسانی کے لیے، اور مطلب اس طرح سے آپ کے مطلب افعال بھی یاد ہو جائیں گے، گردانیں بھی آپ کو یاد ہو جائیں گے سن کر، کہ اکلا اکلا اکلو اکلت اکلتا اکلنا اکلتا اکلتما اکلتم اکلتی اکلتما اکلتنا اکلتو اکلنا۔ تو یہ اکل تو ہے نا، یہ صیغہ واحد متکلم ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کھانا، ٹھیک ہے، تو میں نے کھایا۔ اچھا سمکا تھا، یہ ہو گیا مچھلی، ٹھیک ہے۔ یہاں پر یہ جو تو ضمیر ہے اکل تو میں، یہ ہو گیا اس کا فاعل صیغہ واحد متکلم، ضمیر مرفوع متصل بارز کہیں گے کیونکہ نظر آ رہی ہے، تو ہم لوگ اس کو کہیں گے ضمیر مرفوع متصل بارز، اس کا فاعل۔ اور سمکا تھا یہ حالت نصبی میں، کیوں؟ کیونکہ اکل تو فعل کا مفعول بن رہا ہے۔ اچھا تنوین کیوں نہیں پڑھی اس پر؟ اس وجہ سے نہیں پڑھی کیونکہ یہاں پر معنی تنوین الف لام موجود ہے، اور الف لام ہوتا ہے تو تنوین نہیں آتی ہے۔ تو اکل تو فعل، تو ضمیر فاعل، السمکتا مفعول، ٹھیک ہے۔ پھر حتی یہ کیا ہے؟ یہ حرف جر ہے، رأسی یہ کیا ہے؟ یہ مضاف ہے، اور ہا ضمیر مضاف الیہ۔ اچھا پھر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر حتی حرف جر کا مجرور، پھر جار اپنے مجرور سے مل کر یہ بن جائے گا کیا؟ یہ اکلتو فعل کا ظرف لغو بن جائے گا۔ اکلتو فعل اور پھر تو ضمیر اس کا فاعل، السمکتا مفعول، حتی رأسی آ یہ بن جائے گا ظرف لغو، اور پھر یہ فعل اپنے فاعل اپنے مفعول اور ظرف لغو سے مل کر یہ بن جائے گا جملہ فعلیہ خبریہ، اور پھر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کیا بن جائے گا؟ ہم لوگ تو نحو کے لیے مضاف الیہ تلاش کریں تو یہ نحو کا مضاف الیہ بن جائے گا، پھر نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ بن جائے گا کیا؟ یہ بن جائے گا مثال ہو مبتدا محذوف کی خبر۔ اچھا اس میں مثال مضاف اور او ضمیر واحد مذکر غائب ضمیر مجرور متصل راجع بسوئے وہ مفہوم جس کی مثال پیش کی جا رہی ہے، اور وہ مفہوم یہ ہے کہ کبھی اس کا ما بعد یعنی حتیٰ کا ما بعد ما قبل کے حکم میں داخل ہوتا ہے، تو اس کی مثال پیش کی جا رہی ہے، تو اس کی طرف ہم لوگ، اس مفہوم کی طرف ہم لوگ اس کو لوٹا دیں گے، اس
مثال میں ہو ضمیر کو، پھر یہ مثال ہو مبتدا جو محذوف نکالا ہے نا ہم کہیں گے مثال ہو مبتدا محذوف اپنی اس خبر نہ وہ اکلت السمکۃ حتی رأسیہ اپنی اس خبر سے مل کر بن جائے گا جملہ اسمیہ خبریہ۔ تو الحمدللہ یہ ہمارا پارٹ نمبر جو ہے وہ 64 بھی اپنے اختتام کو پہنچا، اور مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی، جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔